it's an everyday thing we do, that we look at things and in our head we process all sorts of information and figure a lot of these things out. And now with computers we are trying to mimic those capabilities and hopefully in some dimensions do better because of the larger processing requirements. Now, similarly, there's one thing we do a lot. We talk to each other a lot. Right? इसका कोई आज के जमाने में डिजिटल एज में कोई डिजिटल वर्जन भी है जो आप लोग उसमें भी शायद इन्वॉल्व होंगे? आप नहीं तो आपके बड़े सीनियर कोई लोग, आपके दोस्त बाकी स्कूलों में फेसबुक पे एक दूसरे को फोटोज भेज रहे हैं, चैट कर रहे हैं. राइट? ये चीज वही है. You see, as human beings, we are a very communicative people. We want to know what others are feeling, what we are feeling, what we are experiencing right now. And that has value to us to be able to interact with. And that same piece today has led through the evolution of modern communication technology that any of us can talk to anybody, no matter where they are in India or abroad. آپ لوگ ٹریول کرتے ہیں, سیل فون کے تھرو آپ کنٹینیوسلی بات کرتے ہیں. اپنے پیرنٹس آپ ٹریول کر رہے ہیں, وہ کہیں جا رہے ہیں, پھر بھی آپ بات کرتے ہیں. 10 سال پہلے یہ کامن نہیں تھا. رائٹ؟ واٹ ہیز میڈ اٹ پاسبل؟ فنڈامنٹلی اٹ از کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. کمیونیکیشن میں بھی ہم کمپیوٹر کمیونیکیشن کو تھوڑا سا الگ کہتے ہیں, کمپیوٹر نیٹورکنگ کو تھوڑا سا الگ کہتے ہیں, اور ٹریڈیشنل کمیونیکیشن کو تھوڑا سا ادر کہتے ہیں. بٹ ہم اس ٹاک میں we'll mix the two things and talk about the whole picture, because that's what we care about in the end. Similarly, آج کے دن ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم ٹیکسٹ کے تھرو, ایس ایم ایس کے تھرو, فیس بک کے تھرو, ای میل کے تھرو اور کئی مادھیم ہیں ان کے تھرو آپس میں کمیونیکیشن میں رہتے ہیں. رائٹ؟ جس کے لیے ہم کمپیوٹر نیٹورکنگ کا استعمال کرتے ہیں. آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہیں. یہ لیکچر میں یہاں کھڑا ہو کے نہ دے کے میں دلی سے بھی دے سکتا تھا. ایسے کیس ہوئے بھی ہیں ڈی آئی میں, کئی بار لیکچر امریکہ سے بھی ڈلیور کرائے گئے. یہ ایک چیز ہو گئی. رائٹ؟ ایک اور چیز ہو گئی, آپ اپنے بینک کا اکاؤنٹ جا کے آن لائن دیکھ سکتے ہیں. آپ ریلوے کی ٹکٹ آن لائن بک کر سکتے ہیں, ٹرین کی ہوائی جہاز کی ٹکٹ آن لائن بک کر سکتے ہیں. آج کل تو بورڈنگ پاس بھی آن لائن پرنٹ کر کے سیدھے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ سب مادھیم سے آپ کو سویدھا, اور جو آپ کو ٹائم لگتا ضائع ہوتا, آپ پہلے اسٹیشن تک جاتے, لائن میں لگتے, ٹکٹ لے کے آتے, پھر واپس آتے, آپ کے 2 گھنٹے ضائع ہوتے, پیسہ بھی ضائع ہوتا, وہ آپ کا کام 2-5 منٹ میں ہو گیا. رائٹ؟ جس سے کہ ہم سب کا جو ہے کام فالتو کی چیزوں میں کم لگا اور ہوپ فلی اور یوزفل چیزوں میں ہم لگا سکتے ہیں. اسی طرح آپ لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے کہ آج سے 20 سال پہلے اگر ہم کیا آئی آئی ٹی میں ہی پڑھ رہے تھے, ہم کو کوئی پیپر سے اسٹڈی کرنا ہوتا تھا, کوئی ریسرچ پیپر دیکھ رہے تھے, یا کوئی ہم آپ ہی نے اس میں سیمینار ٹاپک بنا رہے ہو, آپ کے اسکول میں بھی ہوتا ہے کچھ, آپ نے پروجیکٹ بنا رہے ہو, تو پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو مٹیریل کلیکٹ کرنا ہے. سب کیسے کرتے تھے؟ لائبریری میں جاؤ, لائبریری میں 2 بک ہیں, وہ بھی پرانی ہے, 6 سال پرانی, وہ بھی ایک ایشو ہو گئی, اس میں تو وہ پیج پھٹا ہوا ہے, آپ کا کام رہ گیا یا آدھا رہا. اب کیا ہے کہ وہ انفارمیشن آپ کو بہت ایزیلی ایکسیسیبل. آپ نیٹ پہ جاؤ, 2-4 گوگل سرچ کرو, جو چیزیں آپ کو پتا بھی نہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی. اس میں سے 2-4 آپ سنو, وکیپیڈیا کھولو, کچھ کھولو, اور سب کچھ آپ کو آن یور ٹپس آف یور فنگرز مل گیا آپ کو. تو آپ کو ریلیونٹ انفارمیشن, ارریلیونٹ انفارمیشن بھی ملتی ہے, دیٹ از دا ڈاؤن سائڈ. بٹ ریلیونٹ انفارمیشن اگر آپ کو ڈھونڈنی آتی ہو تو آپ بہت جلدی وہ انفارمیشن نکال سکتے ہیں. رائٹ؟ یہاں تک بھی ہو گیا ہے کہ آج کل تو کتابیں آن لائن ای بکس ملتی ہیں. رائٹ؟ آپ کی یہ تک ہے این سی آر ٹی کی بک ہے, آپ این سی آر ٹی کی سائٹ پہ جا کے پی ڈی ایف پورا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. رائٹ؟ اپنے کمپیوٹر پہ رکھ لو, اسی کو وہیں پڑھ لو, پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہو. رائٹ؟ خرید بھی سکتے ہو, وہ بھی یوزفل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے ایجوکیشن کے لیے اور انفارمیشن ریسورسز آپ کے پاس, جو پہلے خالی کچھ لوگوں کو بڑے بڑے شہروں میں, بڑے بڑے اسکولوں میں, بڑے مہنگے
حالاتوں میں ہی مل پاتے تھے, اور باقی جو آدمی تھوڑا سا دور ہے اس کے لیے وہ سب چیزیں بہت مشکل تھی. آج اگر کوئی بچہ کسی دور کے دیش میں بھی پڑھ رہا ہے اور اس کو کوئی چیز سبجیکٹ پہ اسٹڈی کرنی ہے, تو اگر انٹرنیٹ کا کنیکشن اس کے پاس پراپر ہو, کمپیوٹنگ ریسورسز اس کے پاس ہو, تو پھر بھی اسٹڈی کر سکتا ہے. اور اگر وہ چاہتا ہو کرنے, وچ از ویئر دا ریئل ایشو ناؤ لائز, کہ آپ کتنی محنت کرنا چاہتے ہیں اور کتنا آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ کا شوق ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. بٹ تو یہ سب مادھیم میں کمیونیکیشن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول. اور اگر آپ آگے چل کے دیکھیں تو ابھی تک ہم بات کر رہے تھے دو قسم کے کمیونیکیشن کی, ہیومن ٹو ہیومن کمیونیکیشن, رائٹ. دو ہیومنز آپس میں بات کرنا چاہتے ہیں, تو کمپیوٹرز دیٹ دے ہیو اور دا سیل فونز دے ہیو ان دیئر ہینڈ are the devices through which they communicate. But the purpose is to make two humans communicate. پھر دوسرا ہم نے بولا ہم گوگل سرچ وغیرہ سے جا کے ایک ہیومن ایک مشین سے انفارمیشن لیا, ہیومن ٹو مشین. تو تیسرا آج کے دن تھوڑا نیا جس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے کہ اب ہماری مشینیں ہی آپس میں بات کریں گی. جیسے تھوڑا سا انہوں نے ایک ایگزامپل دکھایا, ایک بچہ سو رہا ہے, اس کے اوپر کیمرہ لگا ہے, کیمرہ مانیٹر کر رہا ہے کہ بچے کی بریدنگ ریگولر ہے یا نہیں, رائٹ. اور ماں جو ہے, ابھی ماں کو وہ بیچ بیچ میں جا کے فوٹو دیکھتے رہنا پڑے گا کہ وہ بریدنگ ریگولر ہے یا نہیں. ماں ادھر کی طرف ایک ڈیوائس ڈال سکتی ہے امیج پروسیسنگ کا, جو وہ اس کی امیج پروسیس کرتا رہے اور بولے اس کی وہ ہارٹ بیٹ نکالتا رہے, اور دیکھیں اچھا اس کی جو بریدنگ جو ہے 40 to 60 کے نارمل رینج میں چل رہی ہے, کچھ نہیں کرنا, ماں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں. اگر جیسے ہی وہ کچھ گڑبڑ ہوئی تو وہ ایک پی کر کے الارم دے. تو اب کیا ہے کہ ایک مشین دوسرے مشین سے بات کر کے ساری سچویشن مانیٹر کر رہی ہے. میرے پاس بات تبھی آئے گی جب کوئی پرابلم ہوگی. تو میرے پاس 4-6 مشینیں ہیں, وہ کچھ کر رہی ہیں. میں کار میں بیٹھا ہوں, میرا فون میری کار سے بات کر لیتا ہے, میری کال آ رہی ہے, کچھ آ رہا ہے, کار میں پرابلم آ رہی ہے, وہ فون اس کو انفارمیشن لے لیتا ہے. اس طرح کی چیزیں لوگ اب سوچ رہے ہیں اور اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں مشین ٹو مشین کمیونیکیشن, اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس. کہ جو ڈفرنٹ آج کے دن ہم بول رہے تھے 6 بلین ہیومن بینگز ہیں, دھیرے دھیرے کر کے سارے 6 بلین ہیومن بینگز کے سیل فونز آ جائیں گے. آج ہندوستان میں بھی کہتے ہیں 50% سے زیادہ انٹیلیجنس کی چلی گئی ہے. تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور 5-7 سال میں ہر آدمی کے پاس ایک فون تو ہو گئی. اب وہ بول رہے ہیں ہر آدمی کے پاس 10 چیزیں ہوں گی, ان ہر چیز میں ایک کمیونیکیٹنگ ڈیوائس پڑا ہوا ہوگا, اور وہ آپس میں چیزیں بات کرتی رہیں گی اور دیکھتی رہیں گی اب کیا کرنا ہے, اور اگر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ الرٹ کرے گی کنسرن ہیومن کو, رائٹ. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ روبوٹس کا بہت کام ہو رہا ہے, رائٹ. ڈی آئی میں بھی کچھ روبوٹس کا کام ہو رہا ہے نا. تو لوگ یہی سوچ رہے ہیں اب روبوٹس ہی کام کریں گے, ہم لوگ تو باتیں کریں گے خالی. اگین تھوڑا سا لائٹر وین میں. اچھا, تو اس سب چیز کو کیسے ورک کرایا جائے, تھوڑا سا آئیڈیاز ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. یہ تو ہم نے دیکھا کہ کہاں کہاں یہ کمیونیکیشن بہت یوزفل ہے ہمارے کو, رائٹ. پر یہ ہوگا کیسے, کمپیوٹر نیٹورکنگ کیسے ہوتی ہے, کیا آئیڈیاز ہیں اس کے. تو سم بیسک پوائنٹ, جو بھی نیٹورک ہوگا نا وہ یوزفل سب سے زیادہ تب ہوتا ہے جب بہت لوگ ہوں اس کے اندر. میں ایک ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں کہ سپوز آپ کے پاس ایک ٹیلی فون ہے, اور وہ ٹیلی فون میں آپ خالی دیال باغ کے اندر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, رائٹ. اور ایک اور ٹیلی فون ہے جو آپ کا نارمل ٹیلی فون ہے جس میں آپ سب سے بات کر سکتے ہیں. تو ہوگا کیا کہ موسٹ آف دا ٹائم آپ ایک ہی, اگر آپ کو لے کے گھومنا ہے تو آپ ایک ہی فون لے کے گھومو گے, تو آپ وہ ایک ہی فون لے کے گھومو, کیونکہ جو جس میں آپ بہت لوگوں سے بات کر سکتے ہو اس کا ویلیو بہت ہے آپ کا. تو یہ اس کو ایک کوانٹیفائی کرنے کے لیے there was one researcher called Metcalfe. He coined a law saying that the utility of a network of n nodes grows as n squared. تو ایک نیٹورک میں 1 ملین لوگ ہوں گے, ایک میں اگر 10 ملین لوگ ہوں گے تو سیکنڈ نیٹورک از 100 times better than the first network in terms of how useful it is to user. Right?
کمیونیکیشن پرائمرلی جو ہم یوز کرتے ہیں وہ دو قسم کا یوز کرتے ہیں, وائرلیس اور وائرڈ. وائرڈ کا ایگزامپل تو آپ نے سب نے دیکھا ہی ہے, لین کیبل آپ نے بہتوں نے دیکھی ہوگی, وہ سامنے دیکھو دو تاریں جا رہی ہیں اور سے ایک کالی تار نکل رہی ہے, دیٹ از اے کمپیوٹر لین کیبل. اس میں جیسے ٹیلی فون کی تار ہوتی ہے ویسے 4 پیئرز آف ٹوسٹڈ وائرز ہے کاپر کی. تو اس پہ آج کے دن ہماری ماڈرن ٹیکنالوجی الاؤز آس تھرو گڈ سگنل پروسیسنگ, مطلب جو بھی ہم اس میں سگنل بھیجتے ہیں, وولٹیجز بھیجتے ہیں, کہ ہم گیگا بٹ مطلب 10⁹ بلین, آپ سوچو 1 بلین بٹ 1 سیکنڈ میں بھیج سکتے ہیں, 0-1 انفارمیشن. یہ تو وائرڈ کا ہو گیا. پھر اس کو آف کورس آگے لے جائیں تو پھر آپٹیکل فائبر بھی آ جاتا ہے, وہ بھی ایک قسم کا وائرڈ کمیونیکیشن ہے. لانگ ڈسٹینس پہ کاپر پہ تو سگنل تھوڑی دیر ہی جاتا ہے. لائٹ سگنل گلاس فائبر میں بہت دور تک جاتا ہے. انفیکٹ انڈر سی لوگوں نے کیبلیں لے کی ہوئی ہے جو انڈیا سے یورپ تک جاتی ہے, جاپان سے امریکہ تک جاتی ہے, اور اس طرح سے پورے ورلڈ کو باندھا ہوا ہے. انگلینڈ سے بھی امریکہ کو جاتے ہیں اٹلانٹک کے نیچے, رائٹ. سو دیٹ از وائرڈ کمیونیکیشن. وائرلیس جیسے آپ نے سیل فون میں دیکھا, جب آپ کے پاس کوئی تار ہی نہیں ہے, بے تار کمیونیکیشن. اینڈ وہ کیسے ہوتا ہے؟ ریڈیو ویو کے تھرو. آپ نے الیکٹرو میگنیٹزم کا تو تھوڑا سا پڑھا ہی ہوگا, اور کہ لائٹ اٹ سیلف از این الیکٹرو میگنیٹک ویو. الیکٹرو میگنیٹک ویو کئی فریکوینسیز میں ہوتی ہے. ویو لینتھ اور فریکوینسی کی ریلیشن بھی شاید آپ کو 11th-12th میں تو پڑھاتے ہیں, رائٹ. تو وائرڈ اور وائرلیس کمیونیکیشن کین بی یوزڈ ٹو ایز دے آر دا کمیونیکیشن چینلز آن وچ یور کمیونیکیشن فلو, رائٹ. اس کے بعد اس میں آپ جو سگنل بھیجو گے آپ بولو گے کہ 5 وولٹ 3 وولٹ 2 وولٹ کا کیا میننگ ہے. اس کو آپ اینالاگ کر سکتے ہو کہ وہ وولٹیج جیسے چینج ہوتی رہے, کوئی بھی ویلیو ہو اس کا کوئی اور میننگ ہوتا جائے. یا اس کو بولو کہ اچھا 3 وولٹ کے اوپر کچھ ہے اور 3 وولٹ کے نیچے 0 ہے, 3 وولٹ کے اوپر 1 ہے, تو وہ ایک قسم کا ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی ایک طریقہ ہے, پر ایک ہوتا ہے جس میں آپ 0s اور 1 بھیج رہے ہو, بٹس بھیج رہے ہو. ایک ہے جس میں آپ ایک کوئی بھی فریکشنل کوانٹٹی بھیج رہے ہو, رائٹ. تو ون از کالڈ اینالاگ کمیونیکیشن, ون از کالڈ ڈیجیٹل کمیونیکیشن. اینڈ فائنلی جو سب سے پاورفل چیز کمپیوٹر نیٹورکنگ اور کمیونیکیشن میں ڈفرنس جو سب سے بڑا ہے کہ جب میں انفارمیشن بھیجوں تو جیسے میں فون کال کروں تو سپوز دوسرا آدمی جو ہے اس کے ہوگا کیا, میں نمبر ڈائل کروں گا, رنگ جائے گی دوسرے آدمی کے, اس میں رنگ جائے گی. دوسرا آدمی ایسا ہی سیشن اٹینڈ کر رہا ہے تو آبویسلی وہ یا تو فون بچ جائے گا اور سب کو ڈسٹربنس ہوگی, یا فون سائلنٹ میں ہوگا, آف ہوگا, تو وہ دوسرا آدمی اٹھا نہیں سکے گا. پھر میں بولوں گا جی میری بات تو رہ گئی. ٹھیک, بیکاز ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے جس میں تم اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشن لنک سنکرونس بناتے ہو, اسی ٹائم آپ کو دونوں سائڈ کو کنیکٹ کرنا ہے. سنکرونس مینس ٹائم ہے, رائٹ. دوسرا ہوتا ہے آپ نے ایس ایم ایس بھیج دیا, وچ از این ایسنکرونس کمیونیکیشن. آپ نے بھیج دیا, اس نے جب دیکھنا ہے دیکھ لیا, رائٹ. اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھیجا, پہلے وہ گیا خالی آپ کے آگرہ والے ایئرٹیل کے, سپوز آپ سبسکرائبر ایئرٹیل کے آگرہ والے کمپیوٹر پہ گیا, پھر اس کے پاس جب ٹائم ملا اس نے آگے اس کو ایئرٹیل کے دلی والے کمپیوٹر میں بھیجا. پھر جب آپ نے اپنا فون آن کیا ایئرٹیل کے دلی والے کمپیوٹر نے آپ کے فون پہ بھیجا, اور بیچ میں ہو سکتا ہے 1 2 4 5 7 ایون آدھا گھنٹہ لگ جائے, رائٹ. تو اس سینیریو کو ہم کہتے ہیں اسٹور اینڈ فارورڈ کمیونیکیشن. وہ انفارمیشن گئی, کہیں رکھ دی گئی, پھر وہ آگے گئی, پھر رکھ دی گئی. جیسے چٹھی بھیجتے ہو اس طرح سا ہو گیا وہ, تھوڑا سا ایک مطلب بہت موٹا موٹا دیکھو. تو آپ نے بھیجی, جب اس کو مل کے بیچ میں کہیں کہیں وہ اسٹور ہوتی رہی. تو کمپیوٹر کمیونیکیشن از آفن اسٹور اینڈ فارورڈ. ای میل از لائک دیٹ. ان فیکٹ دا ہول اسٹرکچر آف کمپیوٹر کمیونیکیشن از نارملی اسٹور اینڈ فارورڈ. جیسے میں نے کہا, اگر آپ بیسک وائرلیس کمیونیکیشن کو دیکھیے تو آپ کو پتا ہے کہ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो प्रोपेगेटिंग वेव होती है वो पोलराइज होती है, एक प्लेन में इलेक्ट्रिकल वेव वेरी करती है, एक प्लेन में मैग्नेटिक वेव वेरी करती है, और वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा है अभी, इंडक्शन वगैरह पढ़ा है ना? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ इलेक्ट्रिकल फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां वही हो रहा है। ये जो है इस डायमेंशन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, ब्लू वाली जो है, जो अप डाउन जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव, उसकी वैल्यू चेंज होते जा रही है। उससे एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में, और उल्टा वो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा इलेक्ट्रिकल को वापस इंड्यूस कर रही है। तो ये ऑफ कोर्स इट इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट, बट ये ईएम वेव थ्योरी करके एक पूरी थ्योरी है जो आप 11th-12 में थोड़ा बहुत सीखेंगे, आगे जाके और डिटेल में सीखेंगे। बट जितनी भी लाइट वेव्स हैं और जितनी भी रेडियो वेव्स हैं, दे हैव दिस प्रॉपर्टी, दे आर ऑल कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड दे ऑल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, which is very, very fast from our perspective and normal day-to-day communication. The distances between any two entities on Earth can be reached in hundreds of milliseconds at most. Right? So this is a very useful medium for communication for us because this is very fast. And through this, and it also has a lot of capacity. अगर हम properly उसको manage करें, तो हम बहुत सारे bits बहुत छोटे समय में उसके थ्रू भेज सकते हैं। Of course, using lot of technology, lot of processing, जो भी हम चिप बनाएंगे उसमें हम बहुत प्रोसेसिंग डालेंगे, बहुत लॉजिक डालेंगे, तभी वो हम मिलियंस और बिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकेंड भेज पाएंगे। बट दैट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर आवर कम्युनिकेशन, चाहे वो वायर के थ्रू है, चाहे वो वायरलेस है। okay? वायर के थ्रू जैसे मैंने कहा, लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर है, और वायरलेस तो आपने देखा ही है, टावर लगा है और उससे ट्रांसमिशन हो रही है। आपको पता है कि जो रेडियो वेव्स हैं उनका प्रोपगेशन थ्रू दी एयर काफी इंटरेस्टिंग होता है। आयोनोस्फीयर से रेडियो वेव्स बाउंस भी कर जाती हैं। अगर आप एएम और शॉर्ट वेव देखें तो शॉर्ट वेव का तो बहुत ज्यादा दूर तक जाती है, क्योंकि वो आयोनोस्फीयर से बाउंस कर जाती है। जब हम एएम बोलते हैं या शॉर्ट वेव बोलते हैं, जब हम एफएम रेडियो सुनते हैं तो उसमें भी आपको वो बोलते हैं इस फ्रीक्वेंसी पे लगाइए, उस फ्रीक्वेंसी पे लगाइए। वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे जो प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फर्क हो जाते हैं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं आप, वो मोर एंड मोर लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन वाली बात हो जाती है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो जाता है। छोटी फ्रीक्वेंसीज में क्योंकि वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, उसकी टेंस ऑफ मीटर्स और मोर होती है, तो उसका जो प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक है थोड़ा फर्क होता है। अगेन यहां मेरे पास टाइम नहीं है इन डिटेल्स में जाने का, बट दैट इज व्हाट वी यूज। कैसे जनरेट करें हम ईएम वेव? आप एक छोटा सा सोलेनॉइड लेके स्पार्क ग्रैब कर देंगे, उससे भी ईएम वेव जनरेट हो जाएंगी। ऑफ कोर्स अनकंट्रोल्ड बहुत सारी ईएम वेव जनरेट हो जाएंगी। एक स्पार्क होता है, उससे भी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। इनफैक्ट अगर आप स्पार्क करें और आपने ये देखो कि आपके पास जैसे ऑडियो इक्विपमेंट है और आपका सेलफोन आ जाए, कुछ आपने देखा है तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। कई बार अगर किसी का फोन यहां पड़ा है और आप दूसरे फोन से मतलब वायरलाइन फोन से बात कर रहे हो तो उसमें सडनली नॉइज आने लग जाए, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स एंड वेरी पावरफुल विल इंड्यूस अ करंट इन द कॉपर कंडक्टर, राइट। सिमिलरली अगर आपके स्पार्क्स होंगे तो दे विल कॉज डिस्टर्बेंस टू योर वायरलेस कम्युनिकेशन। नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट टू मेक द ईएम कम्युनिकेशन वर्क, वी नीड गुड एंटेनास so that we can direct के वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो किसी डायरेक्शन में जाए, अगर हमें डायरेक्शन में भेजनी है उसको, या हम उसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मेरे इंटरेस्ट की है वो मैं कैप्चर कर सकूं।
جیسے یہ اینٹنا ہے، اس میں یہ جیسے آپ نے پرانے فون دیکھے ہوں گے، اس میں یہ چھوٹا سا اینٹنا ایسے لگتا تھا. آج کل جو اینٹناز ہیں وہ اس طرح سے کچھ چھوٹے سے اینٹنا فون کے اندر ہی بلڈ کر دیتے ہیں. الگ سے باہر سے آج کے فونوں میں یہ اس طرح کا اینٹنا نہیں دکھتا آپ کو، جبکہ 5 7 10 سال پرانے فونوں میں یہ دکھتا ہے. رائٹ؟ بیکاز وہ اینٹنا ٹیکنالوجی ہیز چینج. آج کے دن وہ اسی پہ بورڈ پہ نا، جیسے اس میں یہاں انہوں نے ایک ٹچ اینٹنا مارا ہوا ہے ٹرانسمٹ کرنے کے لیے، ایسے ریسپشن کے لیے بھی وہ ایسی بورڈ پہ ایچ کر دیں گے کاپر، ایک پیٹرن ایچ کر دیں گے وچ از ڈیزائن ٹو ورک ویل آن دا فریکوینسیز دیٹ فون از سپوز ٹو ورک. آپ کی کار میں آف کورس آپ نے دیکھا ہوگا ایف ایم کا اینٹنا اس طرح کا ہوتا ہے، یا کسی اور طرح کا کار میں اوپر ایک ڈنڈی لگی ہوگی. آف کورس ٹی وی اینٹنا پرانے زمانے میں جو اگر آن لائن جو ٹرانسمیشن ٹاور سے لیتے تھے لوگ، کیبل ٹی وی نہیں یوز کرتے تھے، اس طرح کے اینٹنا. سیٹلائٹ میں میسو اینٹناز ہوتے ہیں. سیٹلائٹ کیونکہ دور بہت ہے تو اس کو فوکس کرنے کے لیے وی نیڈ اے بگر اینٹنا. ناؤ کمنگ بیک ٹو سمپل لوکل ایریا نیٹورک جیسے وہ لگا ہے. کانسیپچلی ملٹیپل کمپیوٹرز آتے ہیں اور بیچ میں ایک ہب لگا ہوا ہے جس میں سے تاریں جا رہی ہیں اس طرح کی، جیسے یہ لال تار ہے. ٹپکلی یو ول فائنڈ دس از کالڈ اے ٹوسٹڈ پیئر کیبل، کیٹ 5 ہوگی یا جو بھی اس کا نام ہوگا. اس طرح کی تاریں جا سکتی ہے. دس از واٹ از کالڈ اے لوکل ایریا نیٹورک. اب اس سے تو خالی مان لو میں لین لگا دوں، اور جیسے آپ کی ڈی ای آئی میں لین لگاؤں، اس لین سے ہر فیکلٹی کے آفس میں، ہر لیب میں تار آ رہی ہے، وہاں جو کمپیوٹر پڑے ہیں وہ کنیکٹڈ ہے، وہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہے. رائٹ؟ اب لیکن ڈی آئی سے باہر میرے کو بات کرنی ہے تو کیسے بات کرنی ہے؟ تو دس از نون ایز کہ یہ تو آپ کا کیمپس کا انٹرا نیٹ ہو گیا. دا نیٹ within your campus, the word we use intranet, I-N-T-R-A, not inter, intra. آپ کے یہ ایک لیول کا نیٹورک ہوگا. اب ہر کیمپس میں ایسے ہوں گے، ہر آفس میں ایسے ہوں گے، ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور نیٹورک ہونے پڑیں گے. آپ نے جیسے ریلائنس سے کنیکشن لیا ہے تو ریلائنس کا ایک نیٹورک ہوگا. ریلائنس والے اور اگر کوئی ایئرٹیل والا ہے تو ریلائنس اور ایئرٹیل میں آپس میں کنیکشن ہوگا کچھ. تبھی تو میرا، اگر سپوز میں ریلائنس کا کسٹمر ہوں، دوسری یونیورسٹی ایئرٹیل کی کسٹمر ہے، تو میرے سے انفارمیشن اس آدمی تک کیسے پہنچے گی؟ میرے سے پہنچے گی میرے لین کے تھرو. اور پھر کیونکہ میرا کنیکشن ہے ریلائنس سے تو ریلائنس کے نیٹورک میں، ریلائنس کے نیٹورک سے ایئرٹیل کے نیٹورک میں اگر ان کے آپس میں کنیکشن ہے، پھر ایئرٹیل کے نیٹورک سے وہ اپنے کسٹمر کے نیٹورک میں، پھر وہ جو پی سی جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. رائٹ؟ تو اس طرح سے یہ ایک بلڈنگ بلاکس بنا کے بہت کمپلیکیٹڈ سی ہیرارکی بن جاتی ہے. اور اس پوری ہیرارکی کو ہم دیٹ از واٹ از کالڈ اے ڈسٹریبیوٹڈ ہیرارکی. وائی ڈو وی سے ڈسٹریبیوٹڈ ہیرارکی؟ ایک ورڈ ہم بولتے ہیں ڈسٹریبیوٹڈ ہیرارکی. ہیرارکی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک راجا ہے، اس کے سب لوگ ہیں وہ اس کی سنتے ہیں، پھر اس کے نیچے ہے وہ اس کی سے. دیٹ از نون ایز اے پراپر ہیرارکی. ایک باس ہے، اس کی سب سنتے ہیں. انٹرنیٹ میں ایسا نہیں ہے کہ ایئرٹیل والا مان لے گا کہ ریلائنس والا باس ہے، یا آپ بھی بولو گے کہ ریلائنس والا میرا باس تھوڑی ہے، وہ تو میرے کو، میں تو اس کو پیسے دیتا ہوں، وہ تو میرا سروینٹ ہے، پیسے میرے سے لے کے جاتا ہے. تو اس سچویشن میں نو بڈی از باس، بٹ وی آر آل اسٹل کوآپریٹنگ ٹو سالو دا پرابلم. دیٹس وائی آئی یوز دا ورڈ ڈسٹریبیوٹڈ ہیرارکی. Right? And the internet is like that. The whole of this is called the internet. If you add up all the different networks which are talking to each other and they all follow a common protocol, a common rules. See, جب آپ بول رہے ہو کہ نہ میں باس ہوں نہ تم باس ہو، اور ہم اکٹھے کام بھی کریں گے ساتھ، اور کام کچھ سکسیسفل اس کے بعد ہونا ہے، تو we all have to agree on some ground rules. جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں بیٹھنا ہے، ٹیچر کی طرف دیکھنا ہے، بیچ میں ہلہ نہیں مچانا. یہ ایک پروٹوکال ہے لیکچر میں بیٹھنے کی. ٹیچر ہے وہ کچھ بھی بولتا رہے، آپ کو چپ چاپ بیٹھ کے سنتے رہے، بعد میں جا کے ہنس رہے کہ کیا بیوقوفی کی بات ٹیچر کہہ رہا تھا. رائٹ؟
تو یہ ایک پروٹوکال ہو گئی ایک قسم کی. اسی طرح اگر ایک کمپیوٹر نے دوسرے کمپیوٹر سے بات کرنی ہے, ایک کمپیوٹر ایک اینٹی کو بلانگ کرتا ہے, دوسرا کمپیوٹر دوسرے اینٹی کو بلانگ کرتا ہے, تو بات تو تبھی کر سکتے ہیں اگر کچھ فنڈامنٹل چیزوں پہ وہ اگری کرتے ہیں, رائٹ. تو وہ جو فنڈامنٹل چیزیں جس پہ اگریمنٹ سب کو کرنا پڑتا ہے, دوز آر کالڈ دی پروٹوکالز. ان کو لکھا جاتا ہے, ان کو اسٹینڈرڈائز کیا جاتا ہے اور سب کو بولا جاتا ہے جو اس میں پارٹ کریں گے وہ سب اس پہ سائن اپ کریں گے, اینڈ دے ول آل فالو دا پروٹوکال. If you violate the protocol, you will be thrown out of the network. And you will not be able to be successfully able to communicate with others either. So, in such a scenario, all these different protocols, جیسے اب آپ نے فیس بک سے بات کرنی ہے تو کیسے بات ہوگی, گوگل سے بات کرنی ہے آپ کے براؤزر میں تو کیسے بات ہوگی, سب اسٹینڈرڈائز ہو کے اس کے بڑے بڑے اسٹینڈرڈ لکھے جاتے ہیں. لوگ بہت اس پہ محنت کرتے ہیں کہ جس سے کہ جو ایسا ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم بنایا ہے اس کے باوجود سب کچھ پراپرلی چلتا ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی نے بول دیا وہی کرتے جاؤ, تب تو آف کورس سسٹم آپ ایک قسم کا سسٹم تو بنا سکتے ہو پر اس سے سب خوش رہے, یہ پرابلم رہتی ہے, رائٹ. وہ آدمی خوش رہتا ہے, رائٹ. تو یہاں ہمارا آبجیکٹو ہے ڈسٹریبیوٹیڈ ہیرارکی بنانا, اینڈ دیٹ از دی ہول ایتھوس آف دی انٹرنیٹ. جسٹ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیز شروع ہوئی تھی کمپیوٹر نیٹورکنگ اباؤٹ 30-35 سال پہلے, جبکہ آرپا نیٹ بنایا گیا ایز اے ریسرچ پروجیکٹ بٹوین ملٹیپل US یونیورسٹی اینڈ فنڈیڈ بائی US کے ڈیفینس ڈپارٹمنٹ ریسرچ ایجنسی. اینڈ یہ US کا نقشہ ہے جس میں یہ ایک پکچر ہے کہ کوئی 200-300 کمپیوٹر اس ٹائم پہ آرپا نیٹ میں کنیکٹڈ تھے. ساری میجر US یونیورسٹیز اس میں ہک اپ تھی. یہ تو آپ کو تھوڑا بہت پتا ہی ہے کہ بٹ از دا سنگل بیسک بائنری ڈیجٹ, بائٹ از 8 بٹس, اور بائٹ کو ہم ٹپکلی ہیکساڈیسیمل میں لکھتے ہیں. اگین اگر نہیں بھی پتا آپ کو تو یہ کوئی بڑی بھاری بات نہیں ہے. جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم میسج بھیجتے ہیں تو ہم سپوز ایک میسج بھیجے ہاؤ آر یو, تو یہ ہاؤ کو پہلے کنورٹ کرنا پڑے گا انٹو بائنری. ایچ کا ایک کوڈ ہوگا, او کا ایک کوڈ ہوگا, ایچ کی یا یونیکوڈ ڈفرینٹ کوڈ یوز کیے جاتے ہیں جس سے ایچ کو میپ کیا جائے گا کوئی بائنری سیکوینس پہ او کو. پھر پورا ہاؤ آر یو جو ہے اس کے کچھ 40-50 بائٹ بنیں گے. اس پورے کو پیک کیا جائے گا اور اس پورے کو ایک میسج کے نام سے کہیں گے. تو اس کو پورے کو ہم ایک پیکٹ کے طور پہ بتائیں گے کہ اس میں ہم نے اتنے سارے بائٹ ڈال دیے اور یہ پیکٹ بن گیا. ہاں, تو میں نے کہا جیسے کہ بیسک کمیونیکیشن آپ کا ایک میسج جو کہ ٹیکسٹ اسٹرنگ ہوگا یا کچھ ہوگا یا جو ایک کمپیوٹر اسٹرنگ ہوگا اس کو ہم نے ایک سیکوینس آف بائٹ جس کو ہم ایک پیکٹ کہیں گے اس میں ڈال دیا. پھر ہم جو نیٹ ورک کے اوپر ایک ایک کر کے بہت سارے پیکٹ بھیجتے جائیں گے. جیسے یہ آپ لوگ اس کو ایک پیکٹ سمجھ لیجیے, تو بہت سارے پیکٹ جا رہے ہیں, یہ سب پیکٹ جا رہے ہیں اس آدمی سے اس آدمی سے جا رہے ہیں. سائملٹینیسلی یہ آدمی کچھ پیکٹ بھیج رہا ہے جو کہ جا رہے ہیں اس آدمی کو, سائملٹینیسلی یہ آدمی کوئی پیکٹ بھیج رہا ہے جو ادھر جا رہے ہیں. تو اگر آپ نیٹ ورک میں دیکھیں گے تو کوئی بلو کلر پیکٹ ہے, کوئی وائٹ کلر پیکٹ ہے, سب مکس ہو کے آ رہے ہیں. کوئی ادھر سے جا رہا ہے, کوئی ادھر سے جا رہا ہے, جسٹ لائک لاٹ آف ڈفرنٹ پیکٹ گوئنگ, لیٹر گوئنگ ان لیٹر باکس, رائٹ. اس کو ہر پیکٹ پہ ہمیں لکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے. جیسے ہم ہر چٹھی پہ ایڈریس لکھیں گے, اگر ہم 50 چٹھیاں بھیجیں گے چاہے ایک ہی ڈیسٹینیشن کو بھیجیں گے تو ہم 50 بار اس کا ایڈریس لکھنا پڑے گا. کس نے بھیجی, فرام ٹو, دونوں چیزیں ہمیں لکھنی پڑے گی. اسی طرح ہر پیکٹ پہ ہم ایک کمپیوٹر ایڈریس لکھتے ہیں, آئی پی ایڈریس کہتے ہیں اس کو, سینڈر کا, سورس کا اور ڈیسٹینیشن کا, اور وہ پیکٹ بھیجے جاتے ہیں. اینڈ دس از کالڈ اے ڈیٹا گرام نیٹورک. جس لائک ٹیلی گرام ہوتی ہے تو اسی سے ورڈ ڈرائیوڈ ہے ڈیٹا گرام. اگر آپ ڈیٹا بھیج رہے ہو تو اٹس اے ڈیٹا گرام. So each packet is a datagram with a from to attached to it.
So we took a message, converted into a packet, added a from to it, became a datagram, and we shipped it to the network. So that's how modern computer networking works. This picture actually shows the other scenario. जैसे मैंने कहा आपने फोन कॉल की, जब आपने फोन कॉल की और आपने एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सेटअप करना है, तो उस केस में क्या होता है कि आप फोन कॉल करते हो, वो इमीडिएटली नेटवर्क एक पास सेटअप करता जाता है, जैसे एक पाइप की सेटअप कर जाता है, जिससे कि जब आप बोलोगे तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो उस पाइप में भेज दी जाए. और अगर वो पाइप सेटअप होने में, इस पाइप को भी यूज द वर्ड सर्किट, इट इज नॉट ऑफ कोर्स अ फिजिकल पाइप, इट्स अ लॉजिकल पाइप यू कैन थिंक. अगर मान लो यहां से पाइप निकाल रहा है और यहां सारी पाइपें जो हैं सब यूज अप होगी, फ्री नहीं है, तो आपको मैसेज आएगा ऑल सर्किट्स आर बिजी, नेटवर्क इज बिजी, नहीं तो बोलते हैं राइट, क्योंकि वो पाइप सेटअप कर रहा है. पाइपें उसके पास कैपेसिटी, एक जगह से दिल्ली से आगरा की पाइप, उसके पास 24 पाइपें हैं, तो 24 लोग बात कर रहे हैं तो 25वां आदमी बात नहीं कर रहा, राइट. ये कंस्ट्रेंट होता है. एंड दिस काइंड ऑफ अ नेटवर्क, like your traditional telephone network, is called a circuit switch network, whereas this datagram kind of network is called a packet switch network. Normally जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो दो चीजों को हमें कंसर्न होता है कि कितना हम डेटा भेज सकते हैं एक सेकेंड में. हम बहुत सारा डेटा भेज सकते हैं तो भी से कि वी हैव अ लार्ज बैंडविड्थ. Bandwidth is a word that describes how much data we can send in a second. And in terms of binary quantities, it is bits per second. तो आप कनेक्शन लेंगे, आप अगर इंटरनेट का कनेक्शन लेंगे, वो बोलेगा 256 किलोबिट की लाइन ली, 2 मेगाबिट की लाइन ली. ये बताता है कि जब आपका कनेक्शन ऑन होगा तो आप 2 मिलियन बिट्स पर सेकंड भेज सकेंगे. तो दैट इज वन डायमेंशन. द सेकेंड डायमेंशन इज लेटेंसी, कि जो आप भेजेंगे वो कितना टाइम लगेगा दूसरी साइड तक पहुंचने में. अगर उसमें डिले ज्यादा है तो भी आपका कम्युनिकेशन जो आप भेजेंगे फिर आप वेट करते रहेंगे आंसर के लिए. तो लेटेंसी इज दी अदर एस्पेक्ट. जैसे अगर आप यहां से मून तक या मार्स तक जब इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल होती है और कम्युनिकेशन करते हैं, तो यहां से मार्स में लाइट को ट्रैवल करने में कितनी टाइम लगता है, कितने मिनट लगते हैं, किसी को पता है? आपको पता है सन से अर्थ में लाइट को ट्रैवल करने में कितने मिनट लगते हैं? 8-9 मिनट के करीब लगते हैं, राइट. और मार्स जो है हमारे से और भी दूर है, तो 2-4 मिनट 5 मिनट तो मिनिमम लगते ही होंगे. एग्जैक्ट फिगर मेरे को भी नहीं पता. तो बट व्हाट हैपेंस इज कि वो लेटेंसी तो इसलिए 5 मिनट होगी. अगर मैं कुछ भी मार्स को भेजूंगा, इन दी एंड तो मैं लाइट वेव यूज कर रहा हूं, रेडियो वेव यूज कर रहा हूं, दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. तो जो भी मैं भेजूंगा वहां पहुंचते पहुंचते उसको मेनी मिनट्स लगेंगे. इवन अर्थ से मून कम्युनिकेशन में कुछ समय इसीलिए लगता है, सेकेंड्स में लगता है, मिनट्स में नहीं, बट लगता है. जब डिस्टेंस लार्ज होगा तब तो आपको ज्यादा समय लगेगा, लेटेंसी विल बी लार्ज. So when you're designing a network and you're looking at each of the communication channels, you have to worry about these two aspects. What is the bandwidth of the channel? What is the latency of the channel? फिर उसको एक्चुअली वर्क कराने के लिए बहुत लेयर होनी पड़ती है. जैसे मैंने लिंक लेवल, नेटवर्क लेवल. लिंक लेवल एक्चुअली सिग्नल को भेजता है, जीरोज और वंस को, into some signals, electrical or other kind of signals, light signals as appropriate convert करता है और उसको वापस convert करता है. नेटवर्क लेवल देखता है कि यहां से पैकेट यहां पहुंचा तो यहां भेजूं या यहां भेजूं, जिसको कहते हैं हम राउटिंग. वो करता है कि ए से बी जाना है तो यहां भेजूं, यूं भेजूं, यूं भेजूं, यूं भेजूं और यूं भेजूं. ये डिसीजन लेना है उसको, यहां से यूं ना भेज दूं या यहां से यूं जाके यूं ना भेज दूं, गलत डायरेक्शन में ना चला जाए. हर हॉप के बाद उसको ठीक डायरेक्शन में राउट करना, दैट इज राउटिंग एंड दैट इज पार्ट ऑफ द नेटवर्क. अगेन टू डू दैट, lot of information has to be exchanged and has to be known to the different nodes to be able to do that. अब जैसे मैंने पिछले पिक्चर में कहा था, मैं अगर कुछ बोले जा रहा हूं तो वो एक मैसेज में तो जा नहीं पा रहा. जो मैं 2 शब्द बोले वो एक पैकेट बना, उसका नेक्स्ट 2 शब्द बोले वो नेक्स्ट पैकेट बना, ऐसे करके हजारों पैकेट में भेजते चला गया. मान लो उसमें से 10 पैकेट खो गए. क्या हुआ दूसरी साइड? कौन सा खोया? उसको दोबारा भेजा जाए, क्या किया जाए? ये सब काम जो है
एंड टू एंड देखा जाता है. मैंने भेजा, उसको मिला, यानी हर पे सीरियल नंबर डालो, ये लेटर, ये वर्ड नंबर ये है, ये पैकेट नंबर 2 है, ये 3 है, मिला नहीं मिला. ये सब चीजें जो है ये आपकी एंड टू एंड प्रोटोकॉल, जिसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कहते हैं, वो करती है. और उसके ऊपर अगर आपने ईमेल भेजनी है तो आपको एसएमटीपी यूज करनी पड़ेगी. अगर आपको वेब ब्राउजिंग करनी है तो आपको एचटीटीपी यूज करना पड़ेगा. ऐसे करके डिफरेंट प्रोटोकॉल, एफटीपी, टेलनेट, डीएनएस, देयर. तो ये सब जो है एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल्स होती हैं. हर एप्लीकेशन के लिए प्रोटोकॉल अलग अलग होनी पड़ती है. जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप वेब ब्राउजर पे चलाएंगे तो वेब ब्राउजर जब मैसेज भेजेगा तो वो किसी वेब सर्वर को मैसेज भेजेगा. तो जो वेब ब्राउजर मैसेज भेजेगा वो वेब सर्वर को समझ आना चाहिए. तो वो जो प्रोटोकॉल है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है. एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है हाउ अ वेब क्लाइंट इज टू टॉक टू अ वेब ब्राउजर, राइट. और उसमें फिर HTML एक लैंग्वेज भी है जो आपको थोड़ा बहुत कभी कंप्यूटर क्लास में एक्सप्लेन भी की गई होगी, जिसमें कि वो ब्राउजर के वो पेज बनाया जाता है जो कि जिससे पता चलता है आपको उसको डिस्प्ले कैसे करना है, कहाँ लाल करना है, कहाँ नीला करना है, किसको बड़ा करना है, कहाँ पैराग्राफ दिखाना है. ये सब चीजें आप HTML में बता सकते हैं. तो ये सब जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के ऊपर, दीज आर एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल दैट हैव टू रन डाउन. टू समराइज, इसमें जो आइडियाज यूज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में, हम लाखों लोगों को कम्युनिकेट करा रहे हैं. ऑफ कोर्स जैसे ट्रैफिक में होता है, अगर वो लाखों लोग एक ही दिन किसी पर्टिकुलर जगह के लिए निकल लें तो वो तो रोड कंजेस्ट हो जाएगी. पर वी होप, हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई आदमी इधर जा रहा है, कोई आदमी इधर जा रहा है. थ्रू द नेचुरल रैंडमनेस और नेचुरल inclination of people to go in different directions, we can make some statistical measurements and make a estimate कि अगर मेरे रोड साइजेस इतने बड़े होंगे तो ट्रैफिक सारा स्मूथली चलता रहेगा. सिमिलरली नेटवर्क में भी वी कैन डायमेंशन आवर नेटवर्क कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू दिस, यूजिंग दीज काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल अजम्पशन दैट आज का ट्रैफिक और पिछले वीक का ट्रैफिक सिमिलर हो. तो उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग एंड रिसोर्स पूलिंग. हमें वो जो रिसोर्सेज हैं सब में पूल हो रहे हैं, राइट. और मैंने ऑलरेडी कह चुका है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्की में, इंटरनेट जो है सारा डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्की से चलता है. और फाइनली इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सपोज यहां से कम्युनिकेशन आपका, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे बोला था, यहां से आप कोई सब्सक्राइबर जो एयरटेल का सब्सक्राइबर है उससे बात कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं कंप्यूटर ए से कंप्यूटर में. अगर बीच में जो कम्युनिकेशन एयरटेल और रिलायंस के बीच में है वो लिंक ब्रेक कर जाता है, खराब हो जाता है, कोई वजह हो गई, कट गई तार, तो क्या होगा? कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, रुक जाएगा जब तक वो कम्युनिकेशन रिस्टोर हो. अगर ऐसा होगा तो वो कोई डिजायरेबल सोल्यूशन नहीं, राइट. तो उसकी जगह हम जो यूज करते हैं डायनेमिक राउटिंग, हम ढूंढते हैं कि ऑल्टरनेट कोई रास्ता निकाल दिया जाए और कनेक्शन बना दिया जाए. उसको इसीलिए जो रास्ते बनाए जाते हैं, जिस तरह से राउटिंग होगी, वो पीरियोडिकली नेटवर्क की सिचुएशन देख देख के चेंज किए जाते हैं. दैट इज व्हाट इज डायनेमिक राउटिंग. फाइनल स्लाइड, जस्ट टॉक अबाउट सम एप्लीकेशन जो मैंने कहा, जैसे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के बारे में, कि आज के दिन मशीन कम्युनिकेशन के अंतर्गत लोग डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें कर रहे हैं. जैसे किसी ने बनाया है, ये वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन है, आपने अपने फील्ड में सब जगह लगा दिया, कोई इसमें मैनुअल वो नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन इज बीइंग फेड एंड दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्जाम्पल. या कोई पेस्ट मॉनिटरिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग आपने क्रॉप्स की करनी है, आपने बहुत सारे आपकी फील्ड है, सब में ये लगा दिया, सारा डेटा कम्युनिकेट होके सेंसर्स के थ्रू आपने डेटा कलेक्ट किया, टेम्परेचर का, मॉइस्चर का, इवन सॉइल मॉइस्चर का, इस तरह की चीजें कलेक्ट की और उसको मॉनिटर करके देखा कि अच्छा ये जो है अंगूर अच्छा निकलेगा क्योंकि इसको मॉइस्चर अच्छा मिला, या इसमें 2 दिन के लिए बहुत जबरदस्त ड्राई स्पेल आ गई, ये वाला अंगूर अच्छा नहीं निकलेगा, तो ये इस काम में ज्यादा यूज किया जाए, राइट. तो इस तरह की चीजें आज के दिन, ये तो मैंने एग्रीकल्चर का डोमेन बताया, ऐसे ही हेल्थ केयर में, डिजास्टर्स में, सिक्योरिटी में, सब में इस तरह की चीजें अप्लाई करें. थैंक यू.